ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سیدزادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام عالی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر اقدس آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قید بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لعین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب بیٹھا ہے، اور پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سار نیزوں پر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام عالی مقام کے لخت جگر شہزاد امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زین العابدین اور تھوڑے ہی سفر پر تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، 13 محرم کو وہاں کی بلا بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ جریب تاریخ الملوک 3355 ابن کثیر اسیران کربلا کا واقعہ کوفہ کی جانب رواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن زید نواسۂ رسول کی بیوی حضرت زرباب کی طرف بدمستی میں پڑا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریب ہی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعہ کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی، پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خرلی کے ساتھ